افغان طالبان اور ہندوستان اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، جس میں پاک فوج کے 23 جوان مادر وطن پر قربان اور 29 زخمی ہوئے۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مل کے بڑا سخت اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور ساری ڈیسٹیبلائز کر دیا سارے بارڈر کو، ویسٹرن بارڈر کو۔ تو دس از اے ویری سیریس ایشو فار اس۔ اور ہر طرف سے ایک ہی آواز سنی جا رہی ہے کہ افغان عوام کی 40 سال تک مہمان نوازی کا پاکستان کو آج یہ صلہ مل رہا ہے۔ لیکن یہ جو اٹیکس چل رہے ہیں، یہ تو جو ہم نے ابھی ایک ڈیفنس ڈیل کی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک کنٹری پہ اٹیک دوسرے پہ بھی سمجھا جائے گا۔ تو یہ افغانستان جو اٹیک کر رہا ہے، کیا وہ سعودی عرب پر بھی اٹیک سمجھا جائے؟ اور اگر سمجھا جائے تو پھر اس میں ایم بی ایس کدھر ہیں؟ سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کے بھی کوئی اثرات دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اگر وہ اپنی فوج نہیں بھیج سکتے تو سر پیسہ ویسا تو بھیج ہی سکتے ہوں گے نا، تو وہ بھیج دیں۔ سر وہ بھی نہیں بھیج رہے، وہ صرف خالی کھلی تسلیاں دے رہے ہیں ہمیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دہشت گرد جو آتے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج کے آتے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کو لاجسٹکس کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ان کے لیے راستہ، جو باڑے انہوں نے کاٹنی ہوتی ہیں، ان کے لیے راستہ فائرنگ کر کے کون بناتا ہے؟ افغان طالبان۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے ذرا اس بات کا آغاز کرتی ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا ہے، یہ افغانستان کے اندر یہ چیزیں پہلے سے پنپ رہی تھیں، پہلے سے ہی اس کی حکمت عملی تھی، پہلے سے کوئی اس کی پلاننگ تھی، یا یہ اثرات ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ کے بھارت میں موجود ہونے کے؟ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر تراہی مچی ہے، کیونکہ جس طرح سے افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو جواب دیا گیا ہے، اور خاص طور سے اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان پہ اس لیے اٹیک کر رہی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر شریعہ لا لانا چاہتی ہے، تو وہیں پہ دوسری طرف اس کے ساتھ افغانستان کی فورسز یعنی افغانستان طالبان نے بھی کھل کے پاکستان کے بارڈر کے اوپر حملہ کیا۔ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار افغانستان طالبان کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر بیٹھے کئی پاکستانی میڈیا اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر اس میں سعودی عرب کہاں ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی پاکستان کے پی ایم شہباز شریف اور منیر نے سعودی عرب میں جا کر کے جو ڈیفنس پیکٹ کیا تھا، جس پر پاکستان کے اندر پاکستانی میڈیا نے خوب سیلیبریٹ کیا، اور یہاں تک کہنے لگے کہ اب تو پاکستان کے اوپر بھارت کی ایک بڑی جیت ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر اٹیک پہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا۔ لیکن اب کیونکہ افغانستان نے آلریڈی پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے، جس پر کئی پاکستانی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر سعودی عرب کہاں ہے۔ طاہر خان صاحب، بے شک پوچھنا ہو، ہم نے اپنے بچوں کی مزید لاشیں نہیں اٹھانی، ہم تنگ آ گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ عبداللہ گل، آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ بالکل، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا صرف یہ بھارت ہی اس کے اندر انوالوڈ ہے، یا کہیں کوئی ایسی قوت بھی ہے جو وہاں چاہتی ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن نہ رہے، اور نیوکلیئر پاکستان کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر چین اور نیوکلیئر روس اور ایران کے لیے بھی جو ہے وہ ایک تھریٹ قائم ہو۔ تو بھارت کے ساتھ تو اسرائیل ہے نا، اور تو کوئی ملک نہیں ہے۔ جی بالکل، اسرائیل کے آپ کو فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں بلوچستان کے اندر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے کہ یہ تو دین کی بات کرتے ہیں نا، تو دین کے اندر کفار کے ساتھ ہاتھ ملا کے کلمہ گو کے خلاف جو ہے لڑنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج ان کے آباء و اجداد کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ وہ آج جو بت شکن تھے، آج وہ ان بت پرستوں کے آگے سجدہ ریز ہوئے میں ہیں۔ امیر متقی بتوں کو رکھ کے پیچھے وہ سامنے پریس کانفرنس کی، انہوں نے، ان کو تو شرم نہیں آئی، آپ کو کیوں آ رہی ہے؟ جی میں نے تو کہا، بامیان کا جو مجسمہ ان کے خود ملا عمر نے توڑا تھا، اس کی تصویر کے پیچھے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ اب نظر آ گیا ہے کہ یہ اصل میں انڈیا نے جو پیسے ان کو دیے ہیں، اس پیسوں سے ان کی ذاتی جیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ ان کے جو طاہر خان صاحب تو بہت اچھا جانتے ہیں کہ ان کے طور طریقے ہی، جس کو کہتے ہیں لچھن، وہ لچھن ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ یہ تمام مورل اور جو میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے جو غلط ترین طریقے ہیں، ان کے اندر یہ شامل ہیں۔ نارکوٹکس ٹریڈ جو ہے وہ دنیا کا 93% جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے۔
क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं, क्या दीन में इसकी गुंजाइश है, क्या वजह है कि वहां लोगों की बजाय आप उनकी तामीर और तरक्की के ऊपर तवज्जो देते, आप एक तीसरी जंग की तरफ जो है भारत की ख्वाहिश के ऊपर आप उसको जो है उलझा रहे हैं। दोनों का मकसद क्या है, यानी कि पाकिस्तान उनका हदफ है, और ये बात जो है हमें गौर तलब है। तीसरी बात इसके अंदर जो अहम है वो है कि हमें जो है एड्रेस करना है अफगान नेशन को, और ये लड़ते रहेंगे, और पाकिस्तान को इतनी फेंटी इनको लगानी चाहिए इस बार। और बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि अगर आप ये समझें, अभी एक पहलू और भी है, वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है। अब उस दिफाई मुआहदे के हवाले से जाहिर है सऊदी अरब बाउंड होगा बहुत सारी चीजें करने के लिए पाकिस्तान के, इसके मुहर्रकात आइंदा आने वाले वक्तों में अभी तक जो सऊदी अरेबिया ने कहा है वो तो एक स्टेटमेंट है, वो इतनी मुझे तो एक्साइटिंग नहीं लगी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, आप उसके भी कोई असरात देख रहे हैं इस पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक तो मुआहदे की तफसील नहीं, सिर्फ यही एक दो चीजें थी कि एक पे हमले, दूसरे पे हमला तस्वर होगा, और एक मदद की भी एक मतलब एक ऑप्शन होगा। और आप जितने भी माजी में देखें कि जाहिर बात है उनकी अपनी पॉलिसी होगी, वो हम हक नहीं रखते कि उन पे हम बात करें या तनकीद करें, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब ने सूरत हाल की जो नजाकत है उसको देखते हुए इमीडिएटली फौरन उसका मतलब अपना, और फिर बाद में कतर ने किया, आज ईरान ने किया है। और आज जब तालिबान तर्जुमान बोल रहे थे काबुल में, तो उसने भी सऊदी अरब और कतर का जिक्र किया है। और हमारे लिए भी सऊदी अरब इंतहाई अहम है। जो तशवीश उन्होंने की है, ये तशवीश मैसेज है, और ज्यादा मैसेज मेरी नजर में कि उस साइड पे उनकी तरफ जाता है कि वो देखे कि पाकिस्तान के जो खदशात हैं वो वाकई जिनवन है। और कभी कभी मैं कहता हूं, और अभी भी कहता हूं, कि ये अफगान लीडरशिप को देखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की तरफ से तो ये कहना चाहिए था यलगार हो, और इस यलगार में हम भी शामिल हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला, दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया, इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये लगार हो कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं, बंदूकों को खामोश कर दें। सऊदी अरेबिया खुद भी खामोश है और कह रहा है कि बंदूकों को खामोश कर दें, बस सिर्फ ये कह रहा है, बाकी खामोश है। उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो पीछे हटना चाहिए और बंद करनी चाहिए ये सिचुएशन जो हुई है, और इसको आप रोकें। तो यही करना है, ये तो सारे कंट्रीज करते हैं। देखिए, इसमें जो एक, अगर किसी एक कंट्री के साथ आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ वो और बात होती है, उस पे तो फिर उस कंट्री को और बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है और बोलना चाहिए ना। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला, दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया, शाह साहब कितने बैठे हैं? मक्का और मदीना का जो वाली वो मोहम्मद बिन सलमान कितने ही होते सी।